ہوتی ہے، اپنا اپنا ضرور وہ فائدہ ہوتا ہے. تو منزل بجلی سفید ہوتی ہے. اسی پر حضرت نے مثال دیتا نا کہ ہر ولی جو ہوتا ہے اللہ کا دوست، وہ ولایت تو ایک ہی ہے، لیکن اس بلب میں آنے کے بعد ان کا رنگ بدل جاتا ہے، کہیں جلالی، کہیں جمالی، کہیں کچھ کہیں کچھ. جیسے کہتے ہیں پھول تو سب ہے، لیکن ہر پھول کا رنگ اور وہ الگ الگ ہوتی ہے. تو اس لیے ہر جو زیارت گاہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدم لگے ہیں یا ذکر فرمایا ہے، جیسے بیر شفا کے بارے میں ذکر فرمایا، گئے نہیں، لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہماری جلدی بیماری ہمیں ہو گئی. انہیں فرمایا تمہارے یہاں جو کوس کا پانی پیو. بس ان کے کہنے کے بعد وہ بیر شفا ہو گیا. یہ ہے، آپ وہاں تشریف نہیں لے گئے کیونکہ یہ بدر کے راستے سے ہٹ کر ہے، اور بدر کا راستے پر یہ بیر جو وہ روحا ہے یہ بالکل بدر کے راستے کے اوپر ہے. تو یہ پانی، وہاں پانی کی اس وقت تو بڑی قلت تھی، جنگی حالات تھے، تو آپ نے اس میں تھوکا اور وہ پانی میٹھا ہو گیا اور شفا بن گیا. تو اکثر کنویں جو ہیں وہ بھی، میں نے تاریخ پڑھی ہے کنوؤں کی، ابھی ایک نئی تاریخ لکھی گئی ہے. حضرت جنا حضرت سید عبدالغفور مدنی جو تھے عباسی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے نے لکھی ہے، محمد عباسی، وہ سعودی ہیں، 6 جلدوں میں. تو ان میں پہلا حصہ ہی کنوؤں پر ہے. اس پر تو اکثر کنوؤں کے وسلم نے پانی بھی پیا ہے اور اس میں تھوکا ہے، وضو کا بچا پانی ان میں ڈالا ہے. اس کے بعد سے وہ ایسے شیریں ہو گیا کہ بالکل حیران ہو جاتا ہے آدمی، کیا دنیا کا کوئی پانی ہوگا. آب زمزم کے علاوہ کوئی پانی ان کو بیٹ نہیں کر سکتا. آب زمزم کی تو اپنی شان ہے. اور آب زمزم حوض کوثر سے بھی افضل ہے. اس طرح کہتے ہیں کہ اگر آب زمزم افضل نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک آب زمزم سے نہ دھویا جاتا، حوض کوثر سے لایا جاتا. رشتے ساتھ نہیں رہا، یہیں سے دھویا. ارے یہ پانی افضل ہے حوض کوثر سے. لیکن چونکہ دنیا میں ہے اس لیے بیماری وغیرہ سے شفات ہوتی، لیکن یہ کہ ہم کبھی پیاس نہ لگے، وہ عالم آخرت میں ہوگا تو اس سے پیاس کبھی نہیں لگے گی پینے کے بعد، لیکن یہ اس سے افضل ہے. سبحان اللہ.